السلام علیکم۔ ان پڑھ کشمیری والدین کے گھر پیدا ہونے والے 12 بہن بھائیوں میں سے وہ ایک تھا۔ گھر میں غربت اتنی تھی کہ اس کی پیدائش کے بعد ایک بے اولاد یورپین جوڑے نے خواہش ظاہر کی کہ اسے گود لے لیں۔ وہ تو ماں کی اولاد کے لیے فطری محبت آڑے آ گئی، ورنہ وہ ایک لے پالک کی حیثیت سے بڑا ہوتا۔ غربت میں پلنے والے بچوں کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کی بہت سی باتیں گھر والے محدود وسائل میں رہتے ہوئے مان ہی نہیں سکتے۔ اس کے ساتھ بھی یہی ہوتا تھا۔ کچھ کھانے کو دل چاہا تو اکثر اوقات نہیں ملا، کچھ اور مانگا تو بھی انکار ہو گیا۔ اسے اپنی اہمیت کا اندازہ تھا، اس لیے اپنی بات منوانے کے لیے اس نے کبھی چھت سے چھلانگ لگا کر زخم کھائے، کبھی گلے میں پھندا ڈال کر مر جانا چاہا اور کبھی نیلا تھوتھا کھا کر اپنی جان لینے کی کوشش کی۔ قدرت کا فیصلہ تھا، وہ مر تو نہ سکا مگر اسے جینے کا ڈھنگ آ گیا، اور یہ ڈھنگ بھی تھا احتجاج کا، اپنی بات پر ڈٹ جانے کا۔ جسے ٹھیک سمجھ لیا اس کے لیے سب کچھ لٹا دیا۔ غریب کا یہ انوکھا لاڈلا ایک مشنری سکول پہنچا تو وہاں اسلام کی سربلندی کا خواب دیکھنے لگا۔ اسے اچانک خیال آیا کہ یہاں ظہر کی نماز کا باجماعت بندوبست ہونا چاہیے۔ اس عمر میں بھی وہ اتنا ضرور سمجھ چکا تھا کہ وہ جس معاشرے میں پیدا ہوا ہے وہاں بات منوانے کے لیے چیخنا پڑتا ہے، لوگوں کو ساتھ میں لانا پڑتا ہے، اپنے مخالف کے ہاتھ پاؤں باندھنے پڑتے ہیں۔ اس نے 11 برس کی عمر میں سب کچھ سیکھ لیا تھا۔ پھر ایک دن مشنری سکول کے گراؤنڈ میں اذان دی، شہر کے مولویوں کو ساتھ میں لایا اور سکول انتظامیہ کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ان سے باجماعت نماز کے لیے کمرہ ہتھیا لیا۔ شاید اسی کامیابی نے سیاست کو اس کا راستہ بنا دیا۔ کچھ بڑا ہوا تو جنرل ایوب خان کے خلاف فاطمہ جناح کے حق میں نعرے لگانے لگا، پھر کونسلری کے الیکشن میں کارکن بنا۔ اس کے بعد اس نے کچھ کیا تو سیاست، کچھ سوچا تو سیاست، کچھ بھی نہ کیا تو بھی سیاست ہی کی۔ فاطمہ جناح الیکشن ہار گئیں مگر یہ نہیں ہارا۔ اس نے اپنی سائیکل پر ان کا انتخابی نشان لالٹین سجائے رکھا۔ اس بجھی ہوئی لالٹین سے ہی ایک دن اس کا دیا بھی روشن ہو گیا اور شیخ رشید احمد ہمارے سامنے آ گئے۔ مجھے شیخ رشید احمد کے انداز سیاست نے کبھی متاثر نہیں کیا، لیکن وہ شیخ رشید جو بھابڑا بازار کے ایک غریب گھر سے نکلا اور اسمبلیوں سے ہوتا ہوا اقوام متحدہ تک جا پہنچا، مجھے بہت دل فریب لگا۔ اس نے تیسری جماعت سے جو کرنا شروع کیا آج تک کرتا چلا جا رہا ہے۔ مجھے کچھ اندازہ ہے کہ جب کالج کی فیس نہیں ہوتی تو کلیجہ کیسے کٹتا ہے۔ مجھے تھوڑا سا تجربہ اس بات کا بھی ہے کہ جب بچوں کا قد بڑھ جائے مگر اس کے ساتھ لباس کی لمبائی نہ بڑھے تو دل پر کیا گزرتی ہے۔ شیخ رشید پر یہ سبھی کچھ گزرا مگر انہوں نے ہار نہیں مانی۔ کالج کی یونین کے الیکشن جیت کر نکلے تو پھر فتح کا علم ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ مجھے ان کی کتاب لال حویلی سے اقوام متحدہ تک پڑھ کر ہی پتہ چلا کہ وہ گورڈن کالج میں پرویز رشید کو بھی شکست دے چکے ہیں، جنہیں اس وقت کی پنجاب حکومت کی بھی حمایت حاصل تھی۔ اس واقعے کے بعد غالباً انہوں نے کوئی الیکشن نہیں لڑا اور شیخ رشید نے کوئی الیکشن نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ وزیر اعظم کا الیکشن بھی لڑ لیا اور اب صرف صدارتی الیکشن ہے جو ان کے حملے سے محفوظ ہے۔ شیخ رشید میں اپنی بقا کا بے پناہ مادہ ہے جس کا اظہار انہوں نے گورڈن کالج میں ہی کر دیا تھا۔ جب پیپلز پارٹی کی حکومت انہیں گورڈن کالج سے نکالنے کے لیے پریشان ہو رہی تھی تو انہوں نے بڑا وار کیا اور بنگلہ دیش نامنظور تحریک کا فائدہ اٹھا کر ذوالفقار علی بھٹو کا لیاقت باغ کا جلسہ ہی الٹا دیا۔ میں صرف تصور کر سکتا ہوں کہ کیسے ایک 20-21 برس کا نوجوان سفید پٹی والا کوٹ پہن کر ہزاروں کے مجمع میں چند لوگوں کے ساتھ گھس گیا۔ جب سٹیج پر سے کسی نے گولی چلا دی تو یہ لڑکا اپنی چھاتی دکھا دکھا کر کہتا رہا، یہاں گولی مارو، یہاں گولی مارو۔ بھٹو کے سٹیج سے چلنے والی گولی کسی کو لگی تو نہیں، لیکن شیخ رشید کو ملک کی سٹیج پر لے آئی۔ ظاہر ہے اس زمانے میں یہاں تک آنے کا راستہ جیل سے گزرتا تھا، جہاں انہیں بھٹو پر قاتلانہ حملے کے الزام میں بند رکھا گیا۔ یہاں شیخ رشید احمد وہ بنے جو ہمارے سامنے ہیں۔ وہ حکومت کے ساتھ اپنے والدین کو حج پر بھیجنے کی ڈیل کے نتیجے میں گرفتار ہوئے۔ ان کی گرفتاری کے بعد پراسرار طور پر یہ اطلاع پھیل گئی کہ انہیں جیل میں برف کی سلوں پر لٹایا جاتا ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ پورے آرام سے تھے اور تھانے والے انہیں گھر سے کھانا منگوا کر دے رہے تھے۔ شیخ صاحب نے اس طرح کی اطلاعات کی تردید نہیں کی بلکہ نہایت ذہانت سے اپنے دوستوں کے ذریعے راولپنڈی کی دیواروں پر شیخ رشید پر تشدد بند کرو اور شیخ رشید کو رہا کرو جیسے نعرے لکھوا دیے۔ شیخ رشید نے اپنے زور بازو سے جو راستہ بنایا اس کا ایک سنگ میل چودھری ظہور الہی بھی تھے۔ انہی کی مدد سے انہیں پہلی بار ٹیلی فون کی سہولت ملی،
یہی تعلق چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی سے رفاقت کی بنیاد بنا اور شاید 50 برس پہلے شروع ہونے والے اسی سفر کی کوئی پگڈنڈی انہیں عمران خان تک لے آئی۔ یہ بات محض میرا اندازہ ہے، کیونکہ شیخ صاحب نے اس بارے میں اپنی کتاب میں جو کچھ لکھا ہے وہ تشنگی ختم نہیں کرتا، بڑھا دیتا ہے۔ شیخ صاحب جب پرویز مشرف کے دور میں ریلوے کے وزیر بنے تو ان کے دور میں ہی بھارت میں سمجھوتا ایکسپریس میں آتش زنی کا معاملہ پیش آیا۔ اس اندونہ افسانے میں کئی پاکستانی شہید ہوئے اور وزیر ہونے کی حیثیت سے شیخ رشید نے اس مسئلے پر بھارت کے خلاف مضبوط موقف اختیار کیا۔ میرے لیے یہ انکشاف ہے کہ جب شیخ صاحب بھارت کی اس انتہا پسندی کو بے نقاب کر رہے تھے تو کابینہ میں بیٹھے ان کے ساتھی، یعنی اس وقت کے وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری اور اس وقت کے وزیر مملکت خسرو بختیار، بھارت کے ساتھ دوستی کی پینگیں بڑھا رہے تھے۔ خسرو بختیار کو انہوں نے برگر کلاس قرار دے کر بتایا ہے کہ وہ دوستی کے نام پر پاکستان کی عزت و وقار کو بھی داؤ پر لگا رہے تھے۔ اس معاملے پر کابینہ کے اجلاس میں بات اتنی بڑی کہ خورشید قصوری کے ساتھ ان کے تعلقات تقریباً ختم ہو گئے۔ خورشید قصوری اور خسرو بختیار کے بارے میں وہ یہاں تک لکھ گئے ہیں کہ اس وقت یہ دونوں انڈیا کی را کا راگ الاپ رہے تھے۔ اس مسئلے پر جنرل پرویز مشرف نے بھی شیخ صاحب کو ہاتھ ہلکا رکھنے کا مشورہ دیا، لیکن پھر کچھ عرصے بعد مان گئے کہ سمجھوتا ایکسپریس کو آگ را نے ہی لگوائی ہے۔ میر ظفر اللہ خان جمالی کی وزارت عظمیٰ سے رخصتی کا بھی شاید صحیح ترین احوال شیخ رشید نے پہلی بار بیان کیا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ امریکہ کے دورے کے دوران جب ان کی ملاقات امریکی وزیر دفاع ڈونلڈ رمسفیلڈ سے ہوئی تو جمالی انہیں الگ لے گئے۔ شیخ رشید سے جمالی نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ انہیں امریکی وزیر دفاع سے علیحدگی میں بات کرنی ہے۔ اسی طرح کی بات وزیر اعظم پاکستان خورشید محمود قصوری سے بھی کہہ چکے تھے۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر نے کہا کہ اس طرح ملاقات مناسب نہیں، لیکن جمالی نہیں مانے۔ جب وزیر اعظم جمالی امریکی وزیر دفاع سے تنہائی میں ملاقات کر رہے تھے تو اسی وقت ڈی جی آئی ایس آئی جنرل احسان کا شیخ صاحب کو فون آیا۔ ڈی جی آئی ایس آئی نے ان سے پوچھا شیخ صاحب کہاں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا جمالی کے ساتھ۔ سوال ہوا جمالی صاحب کہاں ہیں؟ تو جواب دیا رمسفیلڈ کے ساتھ۔ پوچھا گیا وزیر خارجہ ان کے ساتھ ہیں؟ شیخ صاحب نے کہہ دیا نہیں، وہ اکیلے ہیں۔ جنرل احسان کا فون بند ہوا تو جنرل مشرف کا فون آ گیا۔ انہوں نے پوچھا شیخو کدھر ہو؟ شیخ صاحب نے جواب دیا جمالی کے ساتھ۔ پھر پرویز مشرف نے جمالی کے بارے میں پوچھا تو شیخ صاحب نے بتا دیا کہ وہ رمسفیلڈ کے ساتھ ہے۔ پرویز مشرف نے خورشید قصوری اور سفیر کے بارے میں پوچھا تو شیخ صاحب نے انہیں بھی بتا دیا کہ وہ ملاقات میں نہیں ہے۔ یکے بعد دیگرے آنے والے ان ٹیلی فونوں نے سرد و گرم چشیدہ شیخ رشید کو چونکا دیا۔ انہوں نے قریبی دکان سے ایک جیکٹ لی اور جمالی صاحب کو پیش کر دی۔ جمالی نے پوچھا شیخ صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے شیخ ہو کر اتنا بڑا دل کیسے پیدا کر لیا؟ اس پر انہوں نے جمالی سے کہا میں حالات اچھے نہیں دیکھ رہا، اس لیے آپ کو الوداعی تحفہ یہیں سے لے کر دے دیا ہے۔ جمالی نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا مسئلہ کوئی نہیں، لیکن آپ کو اس ملاقات میں کم از کم وزیر خارجہ کو ضرور بٹھانا چاہیے تھا۔ اس پر جمالی صاحب نے کہا ایسی کوئی بات نہیں، لیکن بات ہو چکی تھی۔ یہی ملاقات میر ظفر اللہ خان جمالی کے اقتدار کے خاتمے کا باعث بن گئی۔ ایک عجیب سی بات جو میں نے شیخ رشید کی کتاب میں نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے بہت سی تصویریں اپنی کتاب کا حصہ بنائی ہیں، لیکن نواز شریف کی ایک بھی تصویر ان میں شامل نہیں۔ یہ سمجھ نہیں آئی کہ شیخ صاحب نواز شریف سے اپنی محبت کو بھلا دینا چاہتے ہیں یا اب بھی انہیں مستقبل کا خیال ہے۔